کہ اس دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام سادے اور عام آدمی نہیں تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی کا دین بالکل خالص، دین حق، توحید والا، اللہ کے منشا اور مطلوب کے عین مطابق ہوگا، اور وہ جاہل بھی نہیں ہوں گے. پیغمبر ہیں، پیغمبر لوگوں کے لیے، اپنی قوم اور ملت کے لیے معلم ہوتا ہے، ہاں، ڈرانے والا، بشارت دینے والا، علم دینے والا، اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے والا. لیکن دنیا کے جو سائنٹسٹ اور آج کل جو ہمارے یہاں مزاج ہے مادہ پرستانہ، آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ٹوٹمزم، توتمیہ عربی میں کہتے ہیں، ہاں، کہ انسان، وہ ڈاروین کی تھیوری کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہ پہلے انسان جو ہے وہ پانی، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، پانی میں امیبا وجود میں آیا، امیبا سے وہ بڑھتے بڑھتے مختلف خلیات نے الگ الگ شکلیں اختیار کی، پھر انسان جو ہے پہلے پانی میں تھا، بہت دنوں تک، صدیوں تک پانی میں رہا، پھر پانی سے کچھ نکل کر باہر ٹہلتا پھرتا تھا. جب وہ پہلے تھا تو آبی حیوان تھا، پھر جب باہر آ کے ٹہلنے پھرنے لگا، واپس پانی میں جاتا تھا تو جل تھلیا ہو گیا، برماوی عربی میں کہتے ہیں. ہاں، پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت کے گزرنے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ دنیا میں زندگی گزار سکتا تھا، خشکی پر رہ سکتا تھا. اب پانی میں نہیں جا سکتا زیادہ دیر تک. اب جب خشکی میں رہنے لگا تو پہلے ننگ دھڑنگ تھا، تہذیب اور علم سے ناواقف تھا، تمدن سے ناواقف تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا. پھر وہ جو بیان کرتے ہیں کہ پتھر کا دور، لوہے کا دور، ہڈیاں استعمال کرتا تھا، یہ کرتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا. آج کل وہ اشتہار میں بھی آتا ہے کہ وہ پہلے پھر آگ پتہ چلی، پھر یہ پتہ چلی، پھر اس میں پھر فلاں چیز کو معلوم کیا، پھر ترقی ہوتی گئی. ایسے ہی مذہب کے معاملے میں پہلے شرک کیا، بعد میں دیوی دیوتا کا تصور آیا، شیطان نے خواب دکھایا، فلاں جگہ جا کے کھودو وہاں یہ ملے گا، وہاں جا کے کھودا وہی مل گیا، تو کہا یہاں جو دفن تھے اس کو معبود بنا لو. پھر ایک قبیلے نے اس کو بنا لیا، دوسرے قبیلے نے اس کو بنا لیا، پھر 5-7 کسی کے ہو گئے، کسی کے 100-50 ہو گئے، پھر دونوں میں جھگڑا ہوا. جو جھگڑا ہوتا تھا، جو غالب آ گیا اس کے معبود کو زیادہ طاقتور مان کے اس کو مان لیتے تھے. پھر کہیں کہیں یہ معبود گھٹتے گھٹتے 1 تک آ گئے، کہیں 3 تک آ گئے، کہیں کچھ ہو گئے، کہیں بہت ساروں کو مانا گیا. یہ ٹوٹمزم اور اس طرح کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے یہ انتہائی بکواس اور غلط ہے. دنیا میں اس عقیدے اور نظریے کے مطابق دنیا کا پہلا انسان غیر مہذب، جنگلی، تہذیب اور علم سے ناآشنا تھا. قرآن حدیث اس کا رد کرتی ہے. دنیا میں اس نظریے کے مطابق جو ارتقائی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، تطور والا، درجہ بدرجہ، وہ ڈاروین کی تھیوری اور بہت سارے دوسروں کے بھی ارتقائی نظریات ہیں. تو ارتقائی نظریات جتنے پیش کیے جاتے ہیں، ہاں، اس طرح سے اس معاملے میں یہ درست نہیں ہے. قرآن، حدیث، آسمانی کتابیں عام طور سے اس کا رد کرتی ہے. بلکہ دنیا کی تاریخ، آپ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں پڑھیں، غالباً مالک یوم الدین، یا جہاں الہ اور توحید کا تصور، اللہ کی صفات کی تصور کی بات کی ہے، تو اس ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ موہنجودارو اور ہڑپا کی جو کھدائیاں ہوئی ہیں، ہاں، یہ جو غیر منقسم ہندوستان میں تھا پہلے اور ابھی پاکستان کے حصے میں پرانے قوموں کے بقایا ملے، تو مولانا آزاد نے اس میں بیان کیا کہ ان انکشافات کے جو مطالعہ اور تحقیق کا نتیجہ سامنے آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دور میں بھی جو بہت پہلے کے انسانی بستیاں تھیں کسی زمانے میں، اس زمانے کے لوگ بھی ایک الہ کو ماننے کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے یہاں توحید پائی جاتی تھی. تو ان اکتشافات کو بھی دیکھیں، آسمانی تعلیمات کو بھی دیکھیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہے. اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں پہلے شرک نہیں تھا، پہلے توحید تھی.